الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں فقیر نصر اللہ المعروف صابر حسین نقشبندی پھر ایک مرتبہ حاضر خدمت ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایصال ثواب کرنا جائز ہے کہ نہیں، کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ تیجا ہے، 40واں ہے، تو یہ سارے کچھ نہیں ہوتے، یہ جو رسم ہیں تو کیا آیا کہ شریعت کے اندر ان کو رسم کہنا جائز ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ رسومات وہ ہوتے ہیں جو شادی بیاہ کے اندر ہوتے ہیں، آپ ایصال ثواب کو رسم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کا جو استدلال علماء کرام نے کیا ہے، یہ جو مسئلے مسائل ہیں یہ شریعت کے اندر واضح طور پر ہمیں جو ہے سو ملتے ہیں، تو ان کو لہٰذا ہم رسم نہیں کہہ سکتے، رسومات میں شمار نہیں کر سکتے۔ اچھا، تیجا اور 40واں یہ ہمارے یہاں جیسے کہ فوتگی ہو جاتی ہے تو تیسرے دن پر وہ قرآن خوانی ہوتی ہے، پھر لنگر وغیرہ، تو یہ، اور دوسرا ہے وہ میت کے 40 دن گزرنے کے بعد وہ 40واں ہم کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لنگر و خیرات کرتے ہیں، تو اسی طرح وہ قرآن خوانی کرواتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ ہمارے یہاں مستحب ہے، احسن عمل ہے، ایسا نہیں کہ یہ ہمارے یہاں فرض یا واجب ہے، یہ ہمارے یہاں فرض واجب نہیں۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وسعت دی ہو وہ یہ عمل کر سکتا ہے، اس میں لنگر بھی جائز، خیرات بھی جائز۔ تو ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی نہ کرنا چاہے تو اس کے اوپر شرعی طور پر یہ نہیں کہ وہ گنہگار ہوگا، بھائی یہ غلط عمل ہے، اچھا عمل ہے اگر کوئی کرے، اگر کوئی نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی شریعت کی پابندی نہیں۔ تو بعض اوقات ہمارے یہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیچارے وہ غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہوتا کہ وہ اتنا سارا لنگر کا بندوبست کیسے کرے، تو ہمارے یہاں پڑوسی حضرات جو ہیں وہ گاؤں والوں پھر وہ ان کو معیار دیتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ کیسا آدمی ہے، اس نے تیجا نہیں کروایا، اس نے 40واں نہیں کیا۔ تو یہ مستحب عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں کہ ضروری ہے کہ دین کے اندر بس یہ دین ہے، اب نہ ہو تو بس اس کے بعد وہ میت اب تڑپتا رہے گا، ایسی بات نہیں ہے، مستحب ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو اچھی بات، اگر کوئی نہ کرے تب بھی خیر، اس میں کوئی برائی نہیں۔ لہذا اس طرح کی چیزوں کو رسومات میں شمار نہ کی جائے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کیا ایصال ثواب کرنا قرآن مجید سے جائز ہے کہ نہیں۔ اس کے بارے میں میں ایک آیت کلمات الہی میں سے پڑھوں گا، اس کا ترجمہ رکھوں گا، خلاصتاً کچھ احادیث کریمہ آپ کے سامنے رکھوں گا، ویسے تو احادیث بہت سارے ملتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ وہ پارہ 28 آیت نمبر 10 سورہ حشر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اس آیت کے تفاسیر کے اندر علماء کرام نے لکھا کہ اس سے مراد وہ پہلے جن کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہم سے پہلے ایمان لائے، تو وہ مہاجر اور انصار ہیں، ان کے لیے یہ دعا ہے جو ہم سے پہلے آئے ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، اور ہماری اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کی۔ اس آیت میں دیکھیں کہ فوت شدہ مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کا ذکر ہے، جس طرح مسلمانوں کی دعاؤں سے فوت شدگان کو فائدہ پہنچتا ہے، تو اسی طرح مسلمانوں کے دیگر نیک اعمال اور ان کے ایصال ثواب بھی ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے میت کی طرف سے صدقہ کرنا، تو یہ بالکل جائز ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان افتلتت نفسها واظنها لو تکلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم۔
حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئیں اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ کلام کرتی تو تصدق کرتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو ثواب پہنچے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا قال نعم، جی ہاں ان کو آپ کی طرف سے فائدہ پہنچے گا۔ اس موضوع پر الحمدللہ میں صرفی نحوی گفتگو کے اعتبار سے بھی کلام کر سکتا ہوں، لیکن مختصراً یہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، اور جو شرح ہے نعم الباری شرح بخاری اس کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 578 پر یہ آپ کو مل سکتا ہے۔ میت کی طرف سے باغ کا صدقہ کرنا یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں ان سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ توفیت امہ وہو غائب عنہا فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی توفیت وانا غائب عنہا اینفعها شیء ان تصدقت به عنها قال نعم قال فانی اشہدک ان حائطی المخراف صدقۃ علیہا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فوت ہو گئیں اور وہ موجود نہ تھے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ میری غیر موجودگی میں وفات پا گئی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا قال نعم، فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا، کیا عرض کیا؟ قال فإنی اشہدک ان حائطی المخراف صدقۃ علیہا، کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرے پھلوں والا جو باغ ہے اس کو میں نے اپنی والدہ کی طرف خیرات کر دیا، صدقہ کر دیا، آپ شاہد ہو جائیں۔ تو یہ دیکھیں صحابہ کرام کا عمل، جو بخاری شریف کے اندر یہ بھی روایت موجود ہے، جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 7 پر مطبوعہ دار توق میں یہ جو موجود ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ نیک اولاد، جو نیک اولاد ہوتا ہے، کیا ان کی طرف سے بھی میت کو ثواب پہنچتا ہے؟ اگر وہ دعا کرے تو ان کی طرف سے کیا حکم شرع؟ صحیح مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع انه عمله الا من ثلاثه الا من صدقۃ جاریہ او علم ينفع به او ولد صالح يدعو له۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثہ، مگر 3 چیزیں باقی، 3 صورتیں رہتی ہیں جو ان کو ثواب پہنچاتی رہتی ہیں، الا من صدقۃ جاریہ، جو صدقہ جاریہ ہو، او علم، جو نفع پہنچانے والا علم ہو، ینفع بہ، اور نفع پہنچانے والا جو علم ہو وہ ان کو فائدہ پہنچاتا ہے، او ولد صالح یدعو لہ، جو ان کی اولاد میں سے نیک اولاد ہو، دعا کرے تو ان کا بھی جو ہے سو وہ عمل پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، اور اس کے بعد تو کئی روایت ملتے ہیں، لیکن آخری میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھوں گا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ جو مشہور ہے یہ ام سعد کے لیے کنواں ہے جو انہوں نے کنواں کھدوایا تھا۔ سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے ان سعد بن عبادہ انہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ام سعد ماتت فأی الصدقہ افضل؟ قال الماء، قال فحفر بئرا وقال هذه الام سعد۔ اب دیکھیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سعد وفات پا گئی ہے، کون سا صدقہ افضل ہے؟
فرمایا پانی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ سعد کی والدہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ تو سنن ابو داؤد اٹھا لے تو یہ اس طرح کی روایت متعدد روایات ملتے ہیں۔ تو بس ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا بے شک مومن کو بننے کے بعد اس کے نامہ اعمال اور نیکیوں میں سے جن کا ثواب پہنچتا ہے ان میں سے وہ علم جو اس نے سکھایا اور پھیلایا، نیک اولاد جو اس نے چھوڑی، قرآن مجید جو وراثت میں چھوڑا، جو مسجد اس نے بنوائی، جو مسافر خانہ اس نے بنوایا، جو نہر اس نے کھدوائی، اور جو اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال سے صدقہ کیا، مرنے کے بعد اس کا بھی ثواب اسے ملتا ہے۔ سنن ابن ماجہ اٹھا لیں، سنن ابن ماجہ اٹھا لیں، اس کی شرح پڑھ لیں اور یہ حدیث پاک پڑھ لیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جو یہ احادیث کریمہ متعدد فرمائے ہیں، صحابہ کرام سے جن چیز کا ہمیں ذکر ملتا ہو، اور جواز کی تو کوئی صورت ایسے نہیں ہے کہ وہ ہم نے استدلال کیا ہو اشارتاً۔ اب دیکھیں یہ کہ احادیث کریمہ کے اندر صاف صاف یہ لفظ اور الفاظ موجود ہے، تو اس چیز کو رسم کہنا یہ شریعت میں بالکل جائز اور غیر مناسب ہے، جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی بات سے پرہیز کیا جائے۔ اگر معززین حضرات اس طرح اٹھا کر وہ فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر اس طرح کی بات کریں گے تو عام لوگوں کو دکھائے رہے نا، آپ جا کر دیکھیں، وہاں کمنٹس دیکھ لیں۔ فیس بک پر چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوتے ہیں جن کو نماز کے 217 مسائل پتہ نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب نماز مکروہ تحریمی، کب تنزیہی، کب وہ مفضلات نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے مسئلے مسائل انہوں نے نہیں سیکھے ہوتے ہیں۔ جب ایصال ثواب کا معاملہ آئے، میت کے بعد دعا جنازہ نماز میں، اور جنازہ نماز کے بعد جو ہے سو وہ دعا کرنا جائز نہیں، تو یہ سارا اٹھا کر وہ لے کے پھر بڑا منہ پھاڑ کر بولتے ہیں بھائی نہیں، یہ ملا حضرات ہیں، انہوں نے اپنے روزی روٹی کے لیے، کھانا کے لیے اپنے بندوبست کیا ہے۔ خدا را اس طرح کی باتوں سے بچیں۔ اگر آپ اس طرح کا پوسٹ لگائیں تو یہ اچھی بات ہے کہ غریب کے پاس کوئی وسعت نہیں تو خیر ہے۔ کوئی مستحب چیز کے لیے قرضہ اٹھانا، یا پھر وہ سندھی میں بولتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ ان جی چٹ تھی وئی، وہ بابا ان کے لاچار کہڑیا، یہ تو مستحب شیان، فاتحہ خانی کرنا، ایصال ثواب کرنا، ٹیجو کرنا، چالیو کرنا، بارہو کرنا، یہ سب مستحب شیا، نہ کہ یہ شے فرضہ نہ واجبہ اساں وٹ دین ہے، اساں مستحب سمجھی کرے کندا ہوں، میت کے ثواب پہنچے تھی۔ اگر نہ کیوں تو ان میں میت کے کو نقصان نہ پہنچندو، نہ ہی وری جو نہ کرن والا گناہگار تھیندو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔